اس کے کہ ابو ذر ربضہ کی راہ پہ آئے، علی، امام حسن، امام حسین اور علی کے مخصوص صحابہ ابو ذر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ کس نے کس کا استقبال کیا؟ کس نے کس کا احترام کیا؟ کس نے کس کو پروٹوکول دیا؟ اس علی نے، اس حسن نے، اس حسین نے، کہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جن کے قریب رجس نہیں جا سکتا، جن کو اللہ نے ایسا پاک بنایا ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ پوچھتا ہوں، ذرا اس پہلو کو اس انداز سے آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ رسول اکرم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے؟ اہل تشیع کی روایات بھی اس پر گواہ، اہل سنت کی روایات بھی اس پر گواہ کہ کون اٹھتے تھے کس کے لیے؟ سید الرسل، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، جن کی محبت میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کے متعلق کہنے والے نے قلم توڑ کے یہ کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، اے محمد مصطفیٰ، اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی بڑی شان والا ہے تو محمد مصطفیٰ تو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر علی جیسی ہستی کہتی ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لیکن اس پہلو کو سمجھنا ہے، آیا بطول عذرا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے سید الرسل کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ تو ایک مسلم حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، سب نے بیان کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی یہ روایت موجود ہے کہ بی بی عائشہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ رسول میرے پاس ہوتے تھے جب کبھی میرے گھر میں میرے کمرے میں ہوتے تھے، اور بیٹی اپنے باپ کو یعنی فاطمۃ الزہرا رسول اکرم کو ملنے کے لیے آتی، جو ہی دروازے سے حضرت زہرا نمودار ہوتی، محمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین اسی مقام پر اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ آگے بڑھتے، زہرا کے ماتھے کا بوسہ دیکھیں، بی بی کائنات کی پیشانی پر بوسہ لیتے، پھر اپنے مقام پر بٹھاتے اور یہ کہتے اے فاطمہ، اے زہرا، جب بھی میں تیری پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو معراج پر جا کر میں نے جنت میں کھایا تھا۔ عجیب عجیب جملے ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں اور اسرار ہیں جن پہ گفتگو کرنے کا بھی لمحہ نہیں ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں، یہ حضرت عائشہ ہی کی فقط روایت نہیں ہے، بہت ساری اس کی تائید میں اور بھی احادیث و روایات موجود ہیں، اور یہ بات مسلم حقیقت اختیار کر چکی ہوئی ہے کہ حضرت زہرا کے استقبال کے لیے رسول احتراماً کھڑے ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زہرا ہوتی تھی گھر میں، آتے تھے باہر سے علی، باہر سے وارد ہوتے تھے مولا علی، بی بی بطول ہوتی تھی علی کے گھر میں۔ پوچھتا ہوں، آیا یہ بی بی کائنات علی کے استقبال کے لیے احتراماً کھڑی ہوتی ہوگی یا نہیں؟
جی آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ آپ کو آداب اسلامی سے کیا معلوم ہوا ہے؟ کیا بیویوں کو اپنے شوہروں کا احترام کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر ضروری ہے اور شوہر ہو علی جیسا اور زوجہ ہو فاطمہ الزہرا جیسی، ایسا جوڑا کہ چشم فلک نے نہ اولین میں ایسا دیکھا نہ آخرین میں ایسا دیکھا، اتنا ہی کافی ہے کہ رسول پہ جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اے رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں نے تیری فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے، تو فرش پہ کر دے۔ اور پھر رسول اکرم کی حدیث مشہور ہوئی، فرمایا رسول اکرم نے لولا علی لم یکن کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر بن ہی نہیں سکتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زہرا بطول استقبالاً و احتراماً کھڑی ہوتی ہیں علی کے لیے۔ علی استقبال کرتے ہیں ابو ذر کا۔ علی کس کا استقبال کرتے ہیں؟ ابو ذر کا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں، نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلوؤں کی طرف توجہ کریں۔ یہاں کچھ لوگ غلط قسم کی تعویلات اور غلط قسم کے استنباطات کرنے کی بھی منحوس جسارت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ باتیں بھی دہرانا پڑتی ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑتی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے زہرا بطول کے لیے، تو پوچھتا ہوں افضل کون؟ سطح فکری کو محفوظ رکھنا، طرز استنباط کی حفاظت کرنا، لوگوں کو غلط راہ پر جانے سے بچانا، یہ ہم اہل منبر کا فریضہ ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات کی خدمت میں واضح طور پر سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہے انبیاء و مرسلین کا سردار، کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے۔ افضل کون؟ کیا اب یہ میں کہہ دوں کہ ہاں چونکہ زہرا کے استقبال کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے لہذا افضل زہرا ہے؟ قابل توجہ ہے۔ یہی نقطہ آپ کو فائدہ دے گا اس مقام پر کہ جب میں کہوں گا کہ علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید شہداء اور ان کے مخصوص صحابہ آ کے احترام کر رہے ہیں ابو ذر کا، تو کیا یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو ذر علی سے افضل، ابو ذر امام حسن سے افضل، ابو ذر امام حسین سے افضل؟ نہیں، افضل وہ ہے جو افضل ہے۔ نہ وہاں زہرا رسول سے افضل ہے، نہ یہاں ابو ذر علی سے افضل ہے، پھر کھڑا ہونے کا مطلب کیا؟ استقبال اور احترام کرنے کا مقصود کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلی استنباط یہ ہونا چاہیے اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ باپ ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، افضل المرسلین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، علت غائی کائنات ہونے کے باوجود، فخر موجودات ہونے کے باوجود، رسول اللہ اگر کھڑے ہوتے زہرا کے لیے تو پوری اپنی
کائنات مسلمین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو فقط بیٹی کے انداز سے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ میری دختر میں اللہ نے کوئی ایسا جوہر رکھا ہے جو جوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ کائنات کو درس دوں کہ زہرا معمولی خاتون نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اگر ہم بی بی بطول عذرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس طرح تعارف کرمائیں اور ان کی عظمت اور رفعت کو اس طرح بیان کریں تو اس سے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ تم کسی اور کے بارے میں کیوں اس کے بارے میں ایسا اشارہ کر رہے ہو۔ ہم کسی کے متعلق اشارہ نہیں کرنا چاہتے، ہر کوئی اپنی فضیلت کے مقام پہ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے مرتبے کے مقام پر ٹھیک ہے، جس کا جو مقام ہے وہ درست ہے، لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے۔ حضرت حوا سے لے کر قیامت کی آخری خاتون تک کوئی عورت نہیں ہے جو زہرا کے ہم پلہ ہو سکے۔ کوئی ایک تو بجائے خود سب کے فضائل کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کے مناقب کو جمع کر لیا جائے، پوری فضیلتیں رکھنے والی خواتین کائنات کے ایک طرف ہو جائیں، دوسری طرف زہرا کے فضائل ہو، ترازو میں تولنے والا سید الرسل ہو۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ زہرا کا مقابلہ کائنات کی ساری خواتین اپنے تمام فضائل سمیت نہ کر سکیں گی۔ یہی مفہوم ہے سیدۃ النساء العالمین کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے ایسا رسول نہ تھا جس کو کچھ پتا نہ ہو کہ بعد کو کیا ہونے والا ہے۔ رسول اکرم کے علم میں تھا اور حضرت کی ذمہ داری تھی کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں، اور ان دروازوں کو کھولنے کے لیے رسول اکرم جہاں اپنی زبان وحی کو استعمال کرتے تھے وہاں اپنے کردار اور عمل سے بھی ان نکات کو روشن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنا رسول کا فرما دینا کہ فاطمہ بضعۃ منی من اذاہا فقط اذانی ومن ارضاہا فقط ارزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے رنجایا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، جس نے اس کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ یہ تو رسول کے الفاظ ہوئے، لیکن رسول اکرم نے فقط اپنے اقوال معصومہ کے اوپر اکتفا نہیں کی، بلکہ قیام کر کر کے زہرا کے دروازے پہ رک رک کے کیوار کو پکڑتے اور بآواز بلند کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور عجیب انداز ہے، دروازے پہ رک جاتے اور فرماتے اے بیٹی کیا اجازت ہے میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ان باتوں کو ویسے ہی فقط رسمی طور پر نہیں لینا چاہیے، روایات اس امر پر شاہد ہیں کہ اگر رسول چاہتے اندر داخل ہو جاتے، اندر جا کر اپنے زہرا کا احترام کے جملے بولتے، لیکن نہیں، اندر والے دروازے کا واقعہ نہیں ہے، گلی والے دروازے کا واقعہ ہے۔ جو دروازہ زہرا گلی میں پڑتا تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ یہ روایت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 6 مہینے مسلسل یہ منظر دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے 9 مہینے مسلسل یہ منظر دیکھا، لیکن حقیقت یہ ہے دیکھنے والا 6 مہینے دیکھے، دیکھنے والا 9 مہینے دیکھے،
اصل حقیقت یہ ہے جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی رسول جب اپنے گھر سے مسجد کو جاتے درمیان میں دروازہ بطول تھا رک جاتے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک آیت تطہیر کی تلاوت نہ کرتے تھے جب واپس آتے تو بھی اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک آیت تطہیر کی تلاوت نہ کر لیتے اور یہ سب کیوں تھا دنیا والوں سمجھ لو دروازے والے کون ہیں اور دروازہ کون سا ہے ان حقائق کی اطلاع عوام کو ہونا چاہیے تو پس میرے عزیزان گرامی قدر زہرائے بطول عام قسم کی خاتون نہیں ہے اور اس کے برابر اس کائنات اسلامی میں کوئی ہم پلہ خاتون نہیں ہے اپنے فضائل ہر ایک کے اپنے مقام پر محفوظ اپنے مراتب ہر ایک کے اپنے مقام پر محفوظ جس کے حق میں رسول نے جو جملہ بولا ہے وہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں جس کے کردار نے اس کو رتبہ عظیم دیا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ تسلیم کبھی نہیں کریں گے کہ کوئی زہرا کے برابر ہو سکتا ہے اور یہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے پاک پیغمبر کے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہے پاک پیغمبر کے اپنے الفاظ کی وجہ سے ہے اور جتنا بہتر کسی کو رسول جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا جتنا بہتر کسی کو محمد مصطفیٰ جانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں جانتا ہے ہماری آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں رسول کی آنکھیں بہت گہری دیکھتی ہیں اس لیے رسول اکرم کے جملے فقط وقتی نہیں ہوتے بلکہ دائمی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا بطول کا یہ بلند مقام بیان کیا اور اٹھ کے حضرت عائشہ کے سامنے اٹھ کے دیگر بہت ساری خواتین ام المومنین کے سامنے اٹھ کے دروازے پہ آیت تطہیر پڑھ کے بلکہ روایات اس حد تک کہتی ہیں کہ جب کبھی رسول مدینے کو چھوڑنا چاہتے الوداع کرتے کرتے سب سے آخری الوداع زہرا کا ہوگا اور جب اس سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی زہرا کے دروازے پہ آتے حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں ہم بھی کبھی سفر میں جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان آخری ملاقات اپنی بیٹی سے کرے واپس آئے تو پہلی ملاقات اپنی دختر سے کرے ہر کوئی اپنے گھر میں آتا ہے اپنی بیوی بچوں کے پاس آتا ہے وہاں آ کر اپنا سلسلہ کر لیتا ہے پھر اگر ملنا چاہے اپنے عزیزوں رشتہ داروں بیٹیوں دامادوں اور بھتیجوں بھائیوں کو تو چلا جاتا ہے ان کو ملنے کے لیے لیکن یہ رسول کا عجیب انداز ہے آخری ملاقات زہرا سے پہلی ملاقات بھی کیوں کیا رسول اکرم کے اقدامات بے مقصد ہیں کیا رسول اکرم کے اقدامات کا کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی حکمت نہیں ہے تو پس معلوم ہوا قدم قدم پر لمحہ بلمحہ ہر اقدام کے ساتھ رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری زہرا کا جوہر میری زہرا کا کمال میری زہرا کا مرتبہ میری زہرا کا مقام بلند اتنا عظیم ہے کہ کائنات ساری مل بھی جائے تو زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور اس سے جب یہ جوہر و کمال کی طرف اشارہ ہے تو آئیے جب علی ابو ذر کے لیے آئے جب علی ابو ذر کے استقبال کے لیے آئے اکیلے نہیں آئے بلکہ حسنین کو ساتھ لائے پوچھتا ہوں جہاں 5 تن پاک میں سے 3 کھڑے ہو جہاں 5 تن پاک میں سے 3 کھڑے ہو بقایا 2 بھی ان کے ساتھ مانے جائیں گے یا نہیں بے شک رسول جا چکے تھے بے شک حضرت زہرا اس دنیا سے روانہ ہو چکی تھی جب حضرت ابو ذر کے استقبال کے لیے حضرت جناب امیر المومنین آئے لیکن ماننا پڑے گا جو علی نے کیا وہی رسول کو پسند جو حسنین نے کیا وہی حسنین کی مادر زہرا کو پسند پس معلوم ہوا ابو ذر اس لائق ہے کہ 5 تن کہتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے اب ایک طرف ہے ان کو ملک بدل کرنے والے دوسرے ہیں ان کا احترام اور استقبال کرنے والے حق کدھر ہے یہ فیصلہ مسلمانوں کے ذمہ ہے آپ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں
اور جملے آج تک امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ حضرت جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اے ابو ذر، یہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، تو ان سے خوف کھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ یہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، تو ان سے خوف کھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اب جملہ بولتے ہیں علی، فرماتے ہیں ان کی دنیا ان کے پاس رہنے دے، اپنی آخرت بچا اور چلا جا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ابو ذر ہے، یہ ابو ذر ہے۔ کتنا بلند مقام ہے اس کا خاندان تطہیر کے ہاں۔ جنت اس پہ عاشق ہو یا نہ ہو، جنت اس سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن کتنا امیر ہے، کتنا دولت مند ہے، کتنا مربع جائیدادوں کا مالک ہے، کتنے سونے کے انبار ہیں، کس قدر گھوڑے اور اونٹوں کے اس کے پاس استبل ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس ہر قسم کی چیز موجود تھی۔ اس وقت ابو ذر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا محب پنجتن ہے یا نہیں؟ حبدار علی حیدر کرار ہے یا نہیں؟ پنجتن پاک کا غلام ہے یا نہیں؟ یا علی مدد والا ہے یا نہیں؟ جی، جو ابو ذر کو مانتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اور جب ہم مانتے ہیں کہ وہ علی کا ہے اور یہ علی مدد والا ہے، تو سوال یہ ہے ابو ذر اس لمحے جب ان کو ربضہ کی طرف بدر کیا جا رہا ہے مشکل میں ہے یا نہیں؟ ابو ذر کسی مشکل میں ہے یا نہیں؟ مشکل میں ہے۔ علی مشکل کشا ہے یا نہیں؟ ابو ذر کہو نہ مشکل کشا کی خدمت میں مولا علی میری مدد کیجئے اور مجھے اس مشکل سے نجات دیجئے کہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو چکے ہیں، مجھے رسول کے مدینہ میں رہنے نہیں دیا جاتا، ایک ایسے صحرا میں بھیجا جا رہا ہے جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، جہاں کوئی آبادی اور کچھ بھی موجود۔ الٹا علی فرماتے ہیں اپنا آخرت اور دین بچا اور چلا جا، ان کی دنیا ان کے پاس رہنے دے۔ معلوم ہوا ابو ذر یہ سمجھتا ہے اونچے مقاصد کے لیے مشکلات کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ بلند مقاصد اور اعلیٰ اہداف کے لیے مشکلات کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ علی کا ماننے والا فقط وہ نہیں ہوتا کہ جس کو فقط مشکل آتی جائے اور وہ فوراً اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہیں، بسا اوقات مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن مشکلات کو الٹا سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مشکل سینے سے لگاؤ گے تو امت کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا، مشکلوں کو سینے سے لگاؤ گے تو امت کے لیے نجات کی راہیں کھلے گی۔ جب دین کی بقا، ہدایت کی بقا، لوگوں کی اصلاح اس بات پر موقوف ہو جائے کہ قربانی دو اور مشکلات کو سینے سے لگاؤ، تو پھر ابو ذر بھی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے پسند کرتے ہیں اور حسین بھی علی اکبر کو قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کی طرف آج کی امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ آج مشکلات کا دور ہے، امت مسلمہ کے لیے مشکلات کا دور ہے، ہر طرف سے شیطانی قوتیں تمہارے لیے مشکلات پہ مشکلات زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں، اور لوگ کبھی کبھی سادہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر امام حسین اتنے عظیم ہوتے تو پھر ان کے روضے کے اندر گولیاں کیوں چلتی؟ حضرت غازی عباس تو جو ہے الفاظ کے اوپر، اگر وہ اتنے بڑی ہستی ہوتے تو پھر ان کے گنبد کے اوپر توپوں کا فائر کیوں ہوتا؟
اگر حضرات مقامات مقدس والے عراق والے اگر اتنے عظیم اور اللہ کی درگاہ والے ہوتے تو ان کے اوپر یہ ظلم و ستم اور ان کی مزاروں پر اس قسم کے بہیمانہ اقدامات اور آج کل جو کچھ صدام نے اور اس کے بعد ان ملعونوں نے کیا، یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے معجزہ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا، پہلے امت کا امتحان ہوتا ہے، لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر حسین چاہتے تو کوئی تیر بدن حسین پہ نہ لگتا، اگر حسین چاہتے کوئی تلوار حسین کو زخمی نہ کرتی، اگر حسین چاہتے دریائے فرات چل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا، اگر چاہتے تو ایک ٹھوکر سے اپنے خیموں کے اندر چشمے ابلوا لیتے، اگر حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ سکتے ہیں تو فخر موسیٰ کی ٹھوکر سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ کہاں ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا ہے، کہاں حکمت ہے اس امر کی کہ معجزات کو اپنایا جائے اور کہاں اس کی حکمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ابو ذر نے وہاں اپنی مشکل کشائی کے لیے درخواست کی اور نہ مشکل کشاؤں نے وہاں ان کے لیے خود اقدامات کیے، بلکہ ابو ذر کو جانے دیا، مشکل میں پڑنے دیا، اس لیے کہ ابو ذر کا یہ منظر دلدوز قیامت تک آنے والوں کو درس دے گا کہ حق پر کون۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر کی بیوی بھی فوت ہو گئی، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، موت نے خود کو آ لیا، چھوٹی سی بیٹی بیٹھی ہے بابا کے پاس، وقت احتضار ہے، لمحات موت حضرت ابو ذر کے قریب آ رہے ہیں۔ ابو ذر کو معلوم ہو رہا ہے کہ عنقریب میری روح پرواز کرنے والی ہے۔ ابو ذر اپنی بیٹی کو پاس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیٹی نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت دختر یہ بول اٹھی، ابے بابا آپ کا وقت آخر ہے، آپ کا غسل کیسے ہوگا، آپ کا کفن کہاں سے آئے گا، آپ کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، آپ کی تدفین کیسے ہوگی، اس صحرا میں تو کوئی نہیں ہے اور میں چھوٹی سی بچی ہوں، مجھے کون اس مقام پہ مدد مہیا کرے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچی پریشان تھی تو ابو ذر اس سے بھی زیادہ پریشان ہوتے، لیکن ابو ذر کوئی ایسے پختہ ایمان کا مالک ہے، اس قدر مضبوط ایمان کا مالک ہے، کہتا ہے بیٹی پریشان نہ ہو، سب کچھ ہو جائے گا، کیوں؟ میرے نبی نے مجھے بتا دیا تھا، میرے پیغمبر نے مجھے بتا دیا تھا۔ مومنوں، پیغمبر کی باتیں سن لینا اور ہے، اور پیغمبر کی باتوں کو قلب کی گہرائی سے مان لینا اور اس کے مطابق اطمینان قلب اختیار کرنا، یہ مقام کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے یاد ہے، ایک حدیث میں نے اس منظر کو اس طرح پڑھا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم پاک پیغمبر کے جھلمٹ میں بیٹھے تھے، کچھ صحابہ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اکرم کی زبان گویا ہوئی اور فرمانے لگے تم میں سے ایک ہے کہ جو انتہائی غربت میں فوت ہوگا، تم میں سے ایک ہے کہ جو انتہائی مسافرت میں فوت ہوگا، اس وقت اس کے پاس کوئی نہ ہوگا، اس کا کوئی غسل و کفن و دفن کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ انتظام کرے گا، اس کے لیے خالق انتظام کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں پاک پیغمبر کا یہ جملہ میں نے اپنے دل میں نوٹ کیا، جو لوگ اس وقت رسول کی محفل میں موجود تھے میں نے ان سب کے ناموں کو یاد رکھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں جتنے تھے وہ سارے مجھ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، جتنے اس محفل میں موجود تھے وہ سارے مجھ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن کسی پہ ایسی حالت میں موت نہیں آئی جیسی حالت میں مجھے موت آ رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا ہے یہ جملہ رسول کا میرے بارے میں تھا، یہ جملہ پاک پیغمبر کا میرے بارے میں تھا، اس لیے مجھے اطمینان ہے میری بیٹی پریشان نہ ہو، جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے جنازے کے اوپر چادر کو ڈال دینا، صحرا سے وہ جو راستہ گزر رہا ہے اس پر جا کر بیٹھ جانا،
اللہ مشکل حل کرے گا، خالق کوئی انتظام کرے گا۔ آؤ عزادارو، ابو ذر انا للہ و انا الیہ راجعون، صحراؤں میں روح پرواز کر گئی، بیٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا، چادر کو ڈالا جنازے کے اوپر اور جا کر اس راستے کے کنارے صحرا میں بیٹھ گئی۔ نہ کوئی منہ سہے، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی بچانے والا ہے، نہ تسلیاں دینے والا، بیٹھی ہے۔ روایت کہتی ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہاں سے حضرت مالک اشتر ایک دستہ فورس کا لے کے گزر رہے تھے، جو صحرا سے گزر رہے تھے تو دیکھا کنارے صحرا ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی دختر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت مالک اشتر فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اس دختر نیک اختر کے پاس پہنچے، کہا بچی تو کون ہے، اس صحرا میں اکیلی کیسے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو جواب میں کہا میں رسول کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں، میں رسول کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں، میں اس مقام پہ تھی، میرا بابا فوت ہوا، وہاں ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے جو تجہیز و تکفین کے انتظامات کرے۔ حضرت مالک اشتر تھے نا، کہا ارے اتر آؤ، ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آئے، ابو ذر کو غسل دیا، مالک اشتر نے اپنے لیے ایک عظیم کفن بنایا ہوا تھا، وہ حضرت ابو ذر کو پہنایا، اس جنازہ پڑھا اور اس صحرا میں ابو ذر کو دفن کیا گیا۔ بچی کو ساتھ لیا، تسلیاں دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ آؤ مل کر روئے، آؤ مل کر روئے، اے ابو ذر کی بیٹی، تیری قسمت اچھی، تجھے مالک اشتر جیسا مہربان ملا، تیرے بابا کو صحرا میں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، ان کا جنازہ بھی ہوا اور عزت سے دفن بھی کیا گیا۔ آؤ مل کے روئیں، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، تیرا بابا اس طرح صحرا میں نہ مارا گیا کہ کوئی نہ ہوگا، ہزاروں موجود تھے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن ہائے سکینہ، اپنوں کو دفن کرتے رہے، تیرے بابا کا جنازہ پڑا رہا، سارے شہدائے کربلا کے جنازے پڑے رہے، بنات زہرا دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ اللہ جانے ہمارے جنازوں کو بھی دفن کریں گے، لیکن وقت وہ آیا جب سب منحوس دفن کر دیے گئے، منتظر تھی بیویاں کہ کیا ہونے والا ہے، شاید سوچ رہی ہوگی یہ چلے جائیں گے، ہم اپنوں کو دفن کریں گے، ہم اپنوں کو دفن کریں گے، لیکن ہوا کیا، تدفین قاتلین ہو چکی۔ تو اس وقت زینب کبریٰ نے دیکھا، لے کے رسیاں اور اونٹ آ گئے بنات زہرا کے کنارے، آ گئے دل بندان زہرا کے کنارے، اور بی بی نے سمجھ لیا یہ تو ہمیں قیدی بنانے آئے ہیں، یہ تو ہمیں قیدی بنانے آئے ہیں۔ فرمانے لگی ہے عمر ابن سعد، تجھے حیا نہیں آتی، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں۔ میں کہوں گا اے دختر ابی ذر، تیرے لیے بہت اچھا ہوا، تجھے تو حضرت مالک نے اپنی کفالت میں لیا، شفقت سے پیش آئے، لیکن ہائے سکینہ، تجھے پیار
ورنہ تو کجا اللہ جانے شمر کے تماشے بی بی تو نے کیسے برداشت کیے ان ظالموں کی جھڑکیاں بی بی تو کیسے برداشت کرتی رہی اے ابو ذر کی بیٹی تجھے تو اپنے بابا کے جنازے پہ چادر کے دینے کا موقع ملا آئی ہے سکینہ دیکھ رہی ہے گلو سے خون بہ رہا ہے لاشا پامال ہے روایت کہتی ہے بی بی نے بابا کی گردن پہ گردن اپنا منہ رکھا غشی میں چلی گئی صاحب الدمات الساکبہ لکھتے ہیں بی بی نے ایک آواز سنی امام مظلوم کی آواز تھی کیا شیعتی ما ان شربتم ما عظمین فاذکرونی میرے شیعوں جب میٹھے ٹھنڈے پانی پینا میرے شیعوں جب میٹھے اور ٹھنڈے پانی پینا میری پیاس کو مت بھلانا میری پیاس کو مت بھلانا بہت بڑا درد ہے خاندان تطہیر کے دل میں مولا کے پیاسے شہید ہونے کا بس آخری جملہ یہی وجہ ہے سید سجاد نے جب اپنے بابا کو دفن کر لیا اور ڈھیری بنا لی تو تاریخ کہتی ہے انگشت شہادت سے امام کی قبر مبارک پہ یہ جملہ لکھا کیا لکھا ہاذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا غریبا الذي قتلوه عطشانا غریبا یہ اس مظلوم کی تربت ہے یہ اس حسین مظلوم کی تربت ہے اور جس کو دریا کے کنارے پیاسا مار ڈالا گیا اور جس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا یہی وجہ ہے سجاد مولا جب کسی جانور کو کسی قصاب کے ہاتھ میں دیکھتے تھے تو روک لیتے تھے فرماتے تھے تجھے پتا ہے کیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے آداب اسلامی کو جانتا ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں پوچھا سب سے پہلا اسلامی ہدایت نامہ کیا ہے تو جواب میں قصاب کہتا مولا ہم اس وقت تک کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک ہم اسے پانی نہیں ملا لیتے جب تک اسے پانی نہیں ملا لیتے بس یہ جملہ سجاد سنتے تو رخ کربلا کی طرف ہو جاتا فرماتے ہاں بابا یہاں تو جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے اور تجھے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا اور روئے اور جی بھر کر روئے خراج تحسین پیش کریں ان شہیدان راہ خدا کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے آخرت کے پیغام کو زندہ رکھا ہے اسی میں دنیا کی نجات ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب